بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہم بھی خیریت سے ہیں۔ بس اتنے دنوں سے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، میں پریشان تھی بہت زیادہ۔ میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ڈاکٹر نے کینسر ڈائگنوز کیا ہوا تھا۔ 4 سال پہلے کینسر ہوا تھا لیکن رک گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ کینسر ہو گیا۔ وہ ان کی بون میں کینسر چلا گیا تھا، پھر لنگس میں چلا گیا تھا۔ بہت حالت ان کی خراب ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی تھی، لگتا نہیں تھا کہ ان کو کچھ ہوگا۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی میری والدہ کی۔ پریشانی میں بہت ٹائم گزرا، ابھی تک بہت یاد آ رہی ہیں۔ ماں باپ کی کمی کوئی دور نہیں کر سکتا، ماں باپ کی کمی کو ماں کا سایہ، باپ کا سایہ، اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ میری ماں کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہم سب کو صبر عطا فرمائے۔ بس ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی کہانی ہے، یہ میں آج آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میں 5 میں تھی اور میرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ بہت چھوٹا تھا، 6 منتھ کا تھا۔ ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک میں۔ اس کے بعد ہم اکیلے رہ گئے، میری ماں بالکل ینگ تھی۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا جو کیئر کے لیے میرے جو نانا تھے، انہوں نے ہمیں وہاں بلا لیا تھا بہاولپور میں، پنجاب میں۔ پھر ہم وہاں چلے گئے، پھر میرے نانا نے ہماری بہت کیئر کی، ہمارا باپ کی طرح بالکل خیال رکھا۔ اور اس کے بعد میری ماں نے مجھے پڑھایا لکھایا۔ اس کے بعد میرے بہن بھائیوں کو بہت کیئر کی، بہت سادہ۔ میری والدہ بہت سادہ تھی، ہر وقت ہمارے گھر میں قرآن پاک کھلا کر رہتا تھا، ہر وقت تلاوت ہوتی تھی۔ میری امی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں، 5 وقت کی نمازی تھیں، اور ہم لوگ بھی سارے جو تھے، ہم بھی سارے نماز ہماری والدہ نے ہمیں عادی بنا دی ہے۔ بس اسی اس میں ہمارا کافی ٹائم گزر گیا، اور اس کے بعد میری ماں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، جیسے تیسے کر کے ہم بڑے ہوئے۔ بس پوری جوانی جو تھی وہ ہمارے اوپر لگا دی۔ بہت با پردہ عورت تھی، نیک عورت تھی بہت میری ماں، ساری زندگی نیک۔ کبھی پورے ریلیٹیو سے بنا کے رکھنا، پیار کرنا، محبت کرنا، ان کا کسی کی بات کو کوئی برائی ہو تو اسے ختم کرنا اور اسے اچھائی میں بدل دینا، یہ میری ماں کی کوالٹی تھی۔ اللہ ہر وقت کسی نے جو بھی تکلیف میں ہوتا اسے کہتی تھی صبر کرو۔ کینسر ہاسپٹل میں بہت سے پیشنٹ تھے جو بیچارے تکلیف سے چیختے تھے جب ان کی نزا کی حالت ہوتی تھی۔ میں نے خود سنی آوازیں یہاں سے، اپنی امی کی طبیعت پوچھتی تھی تو میں یوں نہیں جا سکی کہ میرے جو تھا کرونا وائرس کا بہت زبردست مسئلہ ہو گیا تھا، ورنہ میں نے پوری اپنی جان لگا دی تھی کہ میں چلی جاؤں وہاں پر، لیکن میری قسمت میں ایسا تھا کہ میں اپنی ماں سے آخری وقت میں نہ مل سکی۔ تو میری امی کی وہاں پر پیشنٹ تھے جن کی آخری نزا کی حالت میں، تو وہ بہت روتی تھیں، چیختی تھیں، چلاتے تھے جو ان کی اس میں تھے ان کے وارڈ میں، لیکن میری امی جو تھیں وہ بالکل بھی، میں نے اپنی امی کی ذرا سی بھی کرانے کی آواز نہیں سنی۔ میں یہی کہتی تھی اللہ پاک میری امی کو بالکل بھی تکلیف نہیں دینا، کوئی اذیت نہیں دینا کہ یہ چیخیں یا چلائیں، کوئی تکلیف نہ ہو۔ ان کی پوری باڈی میں جو تھا وہ کینسر پھیل چکا تھا، ان کے دماغ تک سر تک آ چکا تھا، آنکھوں کے آگے بھی آ رہا تھا۔ پھر ان کی دوبارہ سے ریڈیشن ہوئی، 1 ہفتے تک ان کی ریڈیشن چلتی رہی۔ بہت ٹائم بہت تکلیف کا گزرا، اور بہت تکلیف ہوتی تھی مجھے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت آخری وقت تک نہیں ہاری۔ میں پوچھتی تھی امی آپ کا کیا حال ہے، تو وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھیں اللہ تیرا شکر، اللہ کا شکر ہے، ہمیشہ مجھے یہ لفظ کہتی تھیں۔ بس کیا کر سکتے ہیں، ڈاکٹر نے آخری سٹیج بھی بتاتی تھی، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کو ہم نے بہت دیر میں بتایا، تو اگر ہم وقت سے پہلے ہی بتا دیتے کہ ان کو دوبارہ کینسر ہو گیا ہے تو شاید وہ بہت جلدی ان کا انتقال ہو جاتا، لیکن ان کا لگتا ہی نہیں تھا بالکل بھی کہ ان کو دوبارہ سے کینسر ہو گیا۔ یہ بالکل اپنی ہمت بہت دکھاتی تھی، وہ اپنی ہمت کی، ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ 3 ہفتے کی کہانی ہے ان کی، ان کے ساتھ ہنسی خوشی ٹائم گزار لو، لیکن اس سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا اور وہ کافی عرصہ زندہ رہیں۔ بس یہی میری ساری کہانی ہے جو اتنے دنوں سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی۔
میں پریشان رہی اور بہت ہی پریشان رہی. کیا کرتی، کہاں جاتی، دعائیں مانگ رہی تھی. اینڈ میں جب ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی آنکھوں کے آگے آ رہا ہے، جو کینسر ہے تمام جگہ پھیل رہا ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا سن کے. میں کہتی تھی کس طرح یہ، اگر ان کی آنکھوں سے نظر آنا ختم ہو گیا تو میری امی مجھے بھی نہیں دیکھ سکیں گی. اگر میری امی کے کانوں میں سنائی نہیں دے گا تو میری امی کیسے سنیں گی میری بات. اور بس میں یہ سوچتی رہتی تھی، بس یہی سوچتی رہتی تھی. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری امی کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہم سب کو صبر عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.